ان لوگوں میں آمنا سامنا ہوا اور بات تلخیوں تک پہنچی۔ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، لیکن ایک قبیلہ جوہنیہ وہاں کا، اس کا سردار جس کے دونوں کے ساتھ ایک پیکٹ تھا، دونوں کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ تھا، اس نے درمیان میں صلح کروائی اور یہ اپنے اپنے راستوں پر واپس آ گئے۔ دوسرا حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ جب گئے ہیں جہاں ان جو راستہ جگہ ان کے لیے معمور فرمائی گئی تھی، تو وہاں ابو جہل وہ تقریباً 300 لوگوں کے ساتھ، اب یہ دیکھیے کہ اس کو جو آج بھی اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، کہ جب مکہ کے قریش نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں کو ایک یہ حق ملا اور ان کے لیے یہ لازم ہوا کہ وہ اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت، اپنے وقار کے لیے باہر نکل کر لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ لوگ ہیں، کچھ ان کی حیثیت ہے کوئی، اور اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے جب یہ سرایہ چلے، اور اس میں جو حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرایہ ہے، اس میں بھی آمنے سامنے مقابل ہوئے دونوں لشکر، دونوں گروہ۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیر ایک چلایا، جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا جانے والا پہلا تیر تھا۔ اس میں بھی یہ جنگ کیوں نہیں ہوئی، اس میں تاریخ میں کوئی واقعات نہیں ملتے، لیکن یہ جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اور بھی سرایہ ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک شخص مکہ کے سردار میں سے، سرداران مکہ میں سے قرظ بن جابر فہری، وہ مدینہ منورہ کی چراگاہ تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو اونٹ وہاں چل رہے تھے انہیں ہانک کر لے گیا۔ یہ اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود اس کے لیے نکلے اور کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لیا، لیکن یہ جو ابوا کا مقام ہے ذوالعشیرہ، وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ اس سے آگے نکل چکا تھا، چونکہ یہاں تک مدینہ کی حدود تھی اور یہاں کے کچھ قبائل ایسے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے پیکٹ ہو چکے تھے، مسلمانوں کا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کہ وہ نہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے نہ مسلمان انہیں تنگ کریں گے، اور مسلمانوں کی ضرورت پڑنے پر وہ مدد کریں گے، اور اس میں بے شمار قبائل کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوئے۔ یہ واقعہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارت کے لیے خود بھی نکلتے رہے، اور صحابہ کرام کو بھی، کہ جو قرب و جوار کے قبائل کے ایسے لوگ جن پر مکہ کے قریش کا انفلوئنس زیادہ تھا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے کہ اگر مکہ کے قریش حملہ کرتے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی ممکن تھا، اس لیے کہ ایک تو اطلاعات برابر آ رہی تھی اور ان کی تیاریاں بھی مسلسل چل رہی تھیں۔ پھر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، جس میں یہ کہ اب مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی چھوڑ دی ہے، کہ یہ عرب کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی خون نہیں بہایا جاتا، لیکن مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں، رجب کی آخری تاریخ کو یہ خون بہایا ہے، اور اس قافلے کو جو مسلمان تھے انہوں نے بھی اس پر اظہار ناراضگی کیا کہ یہ کیوں کیا، کہ اس وجہ سے کفار کو ایک موقع ملا ہے مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کا۔ پھر اس میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی کیا کیفیت ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان میں قتال، جنگ بہت برا ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اسی میں والفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ کفار مکہ جو تھے، جو مسلمانوں کے خلاف ایک موومنٹ چلا رہے تھے، ایک ڈس انفارمیشن چلا رہے تھے، یا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو انگیخت کر رہے تھے، اس حوالے سے کہ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت۔ یہ معاملات یہاں تک ہوئے، اور اس پر جب یہ قافلہ وہاں پہنچا
جو بھاگا تھا اس قافلے میں سے، قریش کے قافلے میں سے، وہ جب مکہ پہنچا تو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ آگ لگی ایک مکہ میں، کہ مسلمان مدینہ منورہ سے 300 میل دور آ کے اور مکہ کے دروازے پر بیٹھ کر اور ان کو ذکر پہنچا گئے ہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کی ایک عظیمت، ان کا پاورفل ہونا، مسلمانوں کا طاقتور ہونا، مسلمانوں کا جذبہ، مسلمانوں کا شوق اس حوالے سے کہ وہ اگر چاہیں تو وہاں تک پہنچ کر بھی انہیں ذکر پہنچا سکتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر مکہ میں ہر طرف ایک شور اٹھا کہ یہ مسلمانوں سے اس حوالے سے بدلہ لیا جائے۔ قرآن مجید میں جہاد کا حکم بھی نازل ہوا اور ارشاد ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ کفار سے جنگ کرو جب وہ تم سے جنگ کرے، اور حد سے مت بڑھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حوالے سے اور بھی آیات مبارکہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم انہیں اس وقت جب جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، ان کے ساتھ مقاتلہ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ آیات اور ان آیات کے نزول کے بعد مسلمانوں کو ایک جوش اور ایک ولولہ عطا ہوا۔ ادھر دوسری طرف مکہ مکرمہ میں ہر شخص جس کے پاس ایک اس وقت کا سکہ کہ ایک اوقیہ سونے سے زیادہ تھا، انہوں نے ایک قافلہ ترتیب دیا کہ جس میں ہر شخص نے جس کے پاس ایک اوقیہ سونے سے زیادہ تھا اس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا اس کو، اور اس پارٹیسپیشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ قافلہ تجارت کے لیے جائے گا اور واپس جب آئے گا تو اصل رقم ان لوگوں کو لوٹا دی جائے گی، اور اس کا جو منافع ہوگا اس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ اطلاعات مدینہ منورہ بھی پہنچتی رہی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس طرح سے یہ مختلف لوگوں کو، مختلف قافلوں کو، مختلف سرایا کو بھیجا، تو ان میں زیادہ مقصد جو تھا وہ اطلاعات کا اکٹھا کرنا تھا، اور اس دور میں اطلاعات قافلوں کے ذریعے سے ہی چلتی تھی۔ یہ قافلہ جب شام سے واپسی کے لیے چلا ہے، ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، یعنی اس وقت کا سب سے بڑا سردار، اور اس کا اندازہ کر لیجئے کہ ان لوگوں کے نزدیک اس قافلے کی کیا اہمیت تھی۔ وہیں پر شام سے نکلتے ہوئے ہی اس کو ممکن ہے کوئی اطلاعات ملی ہو یا، لیکن اس نے ایک شخص دمدم غفاری اس کو پیسے دے کے مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کے یہ اعلان کرے کہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے وہ مشکل میں ہے اور اس کی مدد کے لیے نکلے۔ یہ شخص ایک خاصے تیز رفتار سواری پر تیسرے دن یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور اس نے وہاں جا کے اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 12 رمضان کو مدینہ منورہ سے نکلے، اور بڑی عجلت اور تیزی میں نکلے کہ جب نکلنے کا اعلان فرمایا تو اس میں کچھ صحابہ اکرام جن کے اونٹ یا گھوڑے بالائی مدینہ میں تھے، جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اس وقت، وہاں سے لانے کے لیے کہا تو ان کو بھی ممانعت فرما دی کہ نہیں، نکلا جائے فوراً۔ ادھر سے قریش مکہ کا قافلہ بھی نکلا، جس میں جو مکہ کے قریش تھے ان